جی تو پیارے طلباء، آج وہ بچے جو ہیں متوجہ ہو کر اس ویڈیو کو دیکھیں جو وفاق المدارس جامعہ سلفیہ کی طرف سے عامہ کے امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جن بچوں نے عامہ کے امتحان دینے ہیں ان کے لیے بہت ہی لازم ہے، کیونکہ وفاق المدارس نے امتحانات میں بہت بڑی تبدیلی کی ہے۔ اگر طلباء اس تبدیلی کو نہ سمجھے تو پیپر میں جا کر، ایگزامینیشن ہال میں جا کر پیپر دینے کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے میں جو ہے آگاہی کے طور پر پہلے جو نیا شیڈول آیا ہے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے جو ہیں وہ امتحانات کس طرح ہونے والے ہیں، ان کا جو ہے وہ ٹائم کتنا ہوگا، ان کے جو پرچہ جات کے اندر کتنے سوالات کتنے ہوں گے، ان کا سارا صورتحال، اور نئی جو تبدیلیاں آئی ہیں بڑی بڑی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ میرے سامنے ماڈل پرچہ جات ہیں وفاق المدارس جامعہ سلفیہ کے، ٹھیک ہے جی، الثانویۃ العامہ، ٹھیک ہے، پہلی سال کے مطلب جو عامہ کے جنہوں نے امتحان دینے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن شعبان میں آپ کے امتحانات بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ڈیٹ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی جو ہے جامعہ سلفیہ وفاق المدارس پاکستان کی طرف سے جو مطلب کہ انہوں نے یہ پرچہ جات کے لیے ماڈل پیپر جو ہے وہ انہوں نے ایشو کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ بھی اس کو سمجھیں۔ اور بچے جو ہیں وہ جو پہلی مرتبہ جنہوں نے مطلب ظاہر بات ہے عامہ کے پیپر دینے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ کیسے امتحان ہوں گے، تو ان کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پرچے کو، اس جو ہے ماڈل پرچہ جات جو ہے ان کو دیکھنے کے بعد آپ کا حوصلہ وسیع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حوصلہ جو ہے افزائی ہوگی آپ کی، اور آپ انشاءاللہ کھلے دل سے امتحانات کی تیاری کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہدایات ہیں ماڈل پرچہ جات کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو تبدیلیوں کی بات انہوں نے کی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ جو سارا تفصیلاً پڑھیں گے تو وقت زیادہ لگے گا، تو جو تبدیلی ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہذا ادارہ نے نمونہ کے طور پر ماڈل پرچہ جات، ٹھیک ہے، جو ہے وہ انہوں نے مزید یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ادارہ نے امتحانات میں سوالات کا اسلوب علمی معیار اور آسانی سے سمجھ آنے والے عام فہم بنایا ہے۔ مزید جدید رجحان کے مطابق معروضی سوالات کو بھی مستقل شامل امتحان کیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امتحانات عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ جتنے بھی ہوتے تھے ان میں معروضی سوالوں والا جو سیگمنٹ تھا وہ نہیں تھا۔ تو اب آپ کو جو ہے وفاق المدارس کے امتحانات دیتے ہوئے بھی معروضی سوالوں کا سیگمنٹ علیحدہ سے ملے گا، جس کے 70% جو ہے نمبر ملیں گے آپ کو دوسرا انشائیہ سوالات کے، اور 30% آپ کو ملیں گے معروضی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو معروضی حصہ جو ہے وہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اختیاری نہیں ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو انشائیہ حصہ ہے اس میں آپ کو کل 5 سوال ملیں گے، ٹھیک ہے۔ 5 سوال میں سے آپ نے 4 سوال کرنے ہوں گے، لیکن جو معروضی حصہ ہے اس میں جتنے سوالات ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے لازم ہوں گے۔ تو اب جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہدایات دی گئی ہیں، کن کو دیکھ کے جو ہے وہ طلباء نے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے بات یہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ جو آپ کو شیٹ اس وقت دی جائے گی اس سے علیحدہ اور کوئی شیٹ، اضافی شیٹ نہیں ملے گی، اسی کے اوپر آپ نے اپنا پیپر جو ہے وہ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امیدوار مکمل پرچہ، حصہ نشائیہ اور حصہ معروضی جوابی کاپی پر حل کرے گا، ٹھیک ہے، اور اضافی شیٹ نہیں ملے گی، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام پرچہ جات کا دورانیہ، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے ہوگا، یعنی اس کا جو وقت آپ کو دیا جائے گا وہ 3 گھنٹے۔ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان سے جاری کردہ نصاب اور ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے امتحانات کی تیاری کریں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے آگاہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آپ نے جو کتابیں پڑھنی ہیں، جو نصاب پڑھنا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ آپ نے زور سے دیکھنا ہے۔ درج ذیل نکات بطور جو خاص طور پر ملحوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پرچہ مکمل نصاب سے ہوگا، لہذا نصاب کی مکمل پڑھائی کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جتنی کتابیں ہیں ان کی پوری کتابوں کا مکمل کتاب سے آپ کا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ مکمل کتاب پڑھنی ہے۔ دوسری نمبر بات جو ہے پرچہ حل کرنے کا طریقہ اسلوب سیکھتے ہوئے عملی مشق بھی کریں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بار بار پرچہ جات کو حل کر کے جس طریقے سے یہ ماڈل پیپر ہوگا اسی طریقے سے اساتذہ بچوں سے ٹیسٹ لیں، امتحانات لیں، ٹھیک ہے،
تاکہ جو ہے وہ 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تاکہ بچوں کا وہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنا جو ہے سالانہ اور جو وفاق کا پیپر ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. کتاب اور صاحب کتاب کا منہج اسلوب, یہ اپنے ذہن میں جو بھی کتاب پڑھنی ہے, کتاب اور صاحب کتاب کا منہج اور اسلوب, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ترجمہ اور اس کا اسلوب, ٹھیک ہے. الفاظ و معنی, تشریح و مفہوم کا طریقہ کار, اعراب و وجہ, اعراب اور سیغے, یہ آپ نے صرف و نحو میں ضرور اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تراکیب, نحو و صرف, ٹھیک ہے, نحو و صرف میں جو تراکیب آئیں وہ بھی آپ نے رکھنی ہے, ان کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے. مشقوں کا حل تحریری و شفیع, ٹھیک ہے, یعنی مشقوں کو حل کی جو ہے نا وہ آپ کو تحریری بھی آنا چاہیے اور زبانی بھی. ٹھیک ہے. مقصود مفسر و محدث, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مفسر اگر آپ ترجمہ کا پیپر دے رہے ہیں تو اس میں محدث کا جو ہے مقصود کیا ہے مفسر کا, ٹھیک ہے, حدیث کے بارے میں اور تفسیر کے بارے میں. اصول فنون, ٹھیک ہے, کی تطبیق, ٹھیک ہے, دراست الاسانید اور راویوں کا تعارف, تعریف, اقسام, امثلہ, احکام, ٹھیک ہے, اصطلاحات, تطبیقات, فروق, دلائل, راجع اقوال, اختیاری مضامین کی تیاری کا بھی اہتمام کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اب جلدی سے جو آپ کا سب سے پہلا امتحان پرچہ ہونے والا ہے وہ ہے جی آپ کا وفاق المدارس جامعہ سلفیہ کی طرف سے ترجمۃ القرآن کا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو آپ کا امتحان ہونا ہے وہ ہے ترجمۃ القرآن کا. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس حساب کتاب سے آنے والا ہے اور آپ کی ذہن سازی ہو جائے کہ آپ نے کس طرح پیپر دینا ہے. یہاں پہ آپ اس کا نقشہ نوٹ کریں گے, اس کا ماڈل دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس حصے کے کتنے نمبر ہیں. انشاءاللہ جب آپ امتحان میں جائیں گے تو یہ پرچہ آپ کا جانا پہچانا لگے گا, آپ کا امتحان جو آپ کا جانا پہچانا لگے گا, تو کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کے لیے نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے. یہاں پھر انہوں نے لکھ دیا الزمن, یعنی زمانہ جو ہے, وقت جو ہے اس کا 3 جو ہے وہ ہوگا گھنٹے. ٹھیک ہے. نصاب, سب سے پہلے نصاب دیکھ لے اپنا, آپ کا جو ہے عامہ کا جو ہے ترجمۃ القرآن کا پیپر وہ کن کن صورتوں میں آنے والا ہے, کن کن صورتوں کا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید, قرآن کریم, سورہ یونس سے سورۃ کہف کے اینڈ تک, ٹھیک ہے, سورہ یونس اور سورۃ کہف مکمل, اس میں سے آپ کا جو ہے وہ پرچہ جو امتحان جو ہے سوالات آنے والے ہیں آپ کو, آپ کا دوسرا جو ہے ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے. نوٹ, امیدوار پرچہ حصہ انشائیہ اور حصہ مرودی جوابی کاپی پر حل کرے گا. اضافی شیٹ نہیں ملے گی, یہ بھی آپ کو اس پر پرچے پر لکھا ہوا نظر آئے گا. تو اب جلدی سے ہم صرف نے ماڈل دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی جو ہے سوالات امتحان میں تو نہیں آنے والے, یہ تو صرف ماڈل ہے اور ہو سکتا ہے آ بھی جائیں. لہٰذا ماڈل پیپر کو بھی آپ حل کر لینا, اچھی بات ہے. حصہ انشائیہ کل 72 نمبر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو حصہ انشائیہ میں 4 سوالات کے جواب دینے ہیں. ٹوٹل انہوں نے 5 سوال دیے ہیں. آپ کو 5 سوالوں میں سے جو 4 آسان لگتے ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں. ہر سوال کے 18 نمبر ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہے ایک سوال, ٹھیک ہے, سوال نمبر 2, ٹھیک ہے. پہلے سوال میں آپ کو آیات ہوں گی, آیت میں کیا کرنا ہے, آیت کا ترجمہ لکھے اور خط کشیدہ سیغے حل کریں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پہلا سوال آپ کو آنے والا ہے اس میں 2 آیات کا ترجمہ لکھنا ہوگا اور اس میں کچھ سیغے ہوں گے جن کو آپ نے حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ساتھ ہی آ جائے گا, در ذیل آیات کا لفظی ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیچے آپ کو آیات ملیں گی 1 2 3 4 اور 5 آیات ملیں گی, اس کا آپ نے لفظی ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ. اور تیسرا سوال جو آپ کو ملنے والا ہے وہ ہے در ذیل اجزاء کے جوابات تحریر کریں. ٹھیک ہے. آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح. ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ کو 2 سوال ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 2 حصے, پہلا آیت کا ترجمہ اور تشریح ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کا آپ کا پیپر آنے والا ہے. اور دوسرا کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے مطلب کہ اس کے حالات و واقعات کا ذکر ہوگا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ مختصر تحریر کریں. کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چوتھا سوال جو ہے یہ ہے در ذیل 5 مرکبات کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے نیچے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈبے بنا کے جو ہے نا ان میں آپ کو 5 جو ہے قرآن مجید کے مرکبات دیے ہوں گے, جیسے بسم اللہ مجریہا و مرساہا وغیظ الماء وقیل یا ارض ابلعی. تو اس طرح اس کے آپ نے کیا لکھنے ہیں, ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور 5واں سوال جو آنے والا ہے در ذیل آیت کا ترجمہ کریں, نیز در ذیل الفاظ کا سیغہ, فعل, باب, حروف اصلیہ اور 7 اقسام بیان کریں. تو یہ آپ نے جو آخری سوال ہے یہ ظاہر بات ہے سب کو مشکل لگے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ شاید یہ سوال حل کرے, لیکن یہ آپ کو بھی سوال جو ہے وہ آنے والا ہے. تو یہ تو ہو گیا حصہ انشائیہ جس کے آپ نے ملنے والے ہیں 72 جو ہے نا نمبر. آگے ہے حصہ معروضی. ٹھیک ہے. یہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آج سے پہلے, ٹھیک ہے, حصہ معروضی والا جو ہے یہ سیگمنٹ نہیں تھا. اب حصہ معروضی والا جو سیگمنٹ
میں داخل کیا گیا ہے، تو یہ آپ میں دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو کتنے سوال ملنے والے ہیں۔ حصہ مروزی کے تمام سوالات لازمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیونکہ پچھلے حصے میں ایک سوال چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، 5 تھے، 4 لازمی تھے، یہاں پہ تمام لازمی ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال جو ہوگا، درج ذیل اجزاء میں سے 5 کے مختصر جواب تحریر کریں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ نیچے دیکھ لیں، اور یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کیسے کیسے سوال آپ کو آنے والے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے صحیح پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان جو ہے آپ نے لگانا ہے۔ اس کے بھی کل نمبر آپ کو 10 ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جس طرح آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ کو غلط صحیح پر نشانات لگانے ہوں گے، یہ حصہ مروزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 پر مجوزہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل 8 نمبر کا آپ کا حصہ ہوگا۔ شیطان کن میں سے تھا، اس طرح کا سوال، یہ آپ نے ذہن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں آنے والے، ان میں سے آ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کیا بنانا ہے، ذہن بنانا ہے کہ اسی طریقے کا آپ نے پرچہ جا کے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ 3 سوال آگے اس میں کس میں، حصہ موروضی میں، اور 4 سوال آگے کس میں، حصہ انشائیہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ لازمی ہے اور وہاں پہ صرف 4 حل کرنے ہیں، تو اس کا ٹوٹلی آپ کو نمبر ملنے والے ہیں جی۔ حصہ موروضی کے 28 نمبر ہیں، اور حصہ جو ہے انشائیہ کے آپ کو ٹوٹلی ملنے والے ہیں 72 نمبر۔ تو اس طرح کا یہ آپ کا 100 نمبر کا پرچہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا پرچہ جو ہے بلوغ المرام ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔